انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذکر، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، وہ دن آنے سے پہلے کہ لا بیع فیہ، جس میں نہ خرید و فروخت ہے، ولا خلۃ، اور نہ کافروں کے لیے دوستی، ولا شفاعۃ، اور نہ شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ کنز الایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ لا بیع فیہ، کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ فکر آخرت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ یہ جو مال ہے بندے کے پاس، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، رب دے کر پھر کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، تو بندہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی دنیا سے نہ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی بندہ نہیں ہوگا جسے اللہ نے مال بھی دیا اور اللہ کی راہ میں سے خرچ کی توفیق نہ ملی۔ تو یہ فکر آخرت دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے، اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، یہ جو ہے نا ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ ہی شفاعت ہوگی۔ تو کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کا سفارش کر سکے گا، صرف اذن الہی سے، اللہ کے اذن کے علاوہ کافروں کے لیے تو شفاعت ہوگی ہی نہیں نا، ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی جو کافر ہے۔ صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، وہ بھی اذن الہی سے، اللہ جنہیں اجازت دے گا تو اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے، جیسا کہ اس سے آگے جو آیت آ رہی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، آیت الکرسی میں آ رہا ہے۔ اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے کہ جب دنیا میں اس مال کو جو اللہ نے دیا تھا نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، تو خرچ کیا ہوا مال آخرت میں نفع دے گا، فائدہ دے گا، وگرنہ دنیاوی مال جو بندہ جمع کر کے جس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے وہ اسے آخرت میں کوئی نفع نہیں دے گا۔
اور دوستیوں میں سے بھی فرمایا نیک لوگوں کی دوستیاں یہ قیامت کے دن کام آئیں گی، وگرنہ دنیاوی غرض سے جو دوستیاں ہیں یہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ نیک لوگوں سے اگر دوستی ہے تو یہ دوستی قیامت کے دن کام آئے گی، جیسا کہ سورہ زخرف میں ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن یعنی قیامت کے دن گہرے دوست جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں جو گہرے دوست ہیں یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ پرہیزگاروں کی جو دوستی ہے وہ قیامت کے دن بھی متقی لوگوں کی کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اس آیت کے آخر میں فرمایا کافر ہی ظالم ہیں۔ ظلم کے معنی ہیں کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور کافروں کا ایمان کی جگہ کفر، اور طاعت کی جگہ معصیت، اور شکر کی جگہ ناشکری اختیار کرنا، یہ ان کا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور چونکہ یہاں ظلم کا سب سے بدتر درجہ مراد ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں کہ جو ایمان لانے کے بجائے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت کے بجائے معصیت پہ اڑے ہوئے ہیں، اور خدا کی شکر کرنے کے بجائے ناشکری پہ اڑے ہوئے ہیں، تو یہ کفر ظلم کا سب سے بدتر درجہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا۔ ظلم کی تعریف کی ہے کہ ظلم کے معنی کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو اگر ایک مسلمان ہے وہ بھائی کا حق مار رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ مسلمان ہے باپ ہو کے بیٹے کا حق مار رہا ہے، ظلم ہے۔ بیٹا ہو کے باپ کا حق مار رہا ہے، ظلم ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے، حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، صبح بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ، تو ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ادھر مسجد میں ہم اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور تہجد گزار بنے ہوں، اور باہر نکل کے جناب بہن کے حق پہ ہے جناب، تو اس کو حق سے جو ہے وراثت سے نکال دی، اس کو حق نہ دیا، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جو حقوق العباد ہیں یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا پلاٹ ہے، صبح ہم نے یہاں پہ نشان لگایا ہوگا جی اتھے تک سڑک پلاٹ ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کی ایک بالش جگہ پہ بھی اگر آپ ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، فرمایا وہ تخت سرا تک قیامت کے گلے کا توپ بن جائے گی۔ ہم حاجی نمازی بنے ہوتے ہیں اور ہمارے معاملات جو ہے ادھر دیکھیں نا، آپ کے بھائی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بہن کے وراثت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج تک کوئی بھائی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جس نے کہا جی میں نے بہن کے حق میں جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور ایک بہن ہے جی کہہ رہی بہن نے میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کہہ دیا جی کہ میں وراثت سے حصہ نہیں لیتی۔ کیوں نہیں؟ کہ اس کا حق ہے، آپ اسے کیوں نہیں وراثت سے حصہ دیتے؟ بیٹی کا حق ہے وراثت میں، بیٹی کو پہلے حصہ دو، بیٹے کو بھی حصہ دو۔ تو اس لیے ہمیں حقوق العباد میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نماز، عبادات، حج، روزہ اس وقت قابل قبول ہے کہ جب ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں گے۔ معاملات ہمارے یہ ہوں کہ ہم یہاں سے باہر نکلے تو ہماری ارادہ ہو یار آج ایک اور پلاٹ نے کسی نے قبضہ کرنا ہے، تو اس نیک عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ظلم یہ ہے کہ کسی جگہ کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ آپ کی طاقت ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، آپ طاقت کو غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں، غریبوں کا حق مار رہے ہیں، بھائیوں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق مار رہے ہیں، جو ہے بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے طاقت دی ہے، یہ بھی ایک شے ہے جس کو آپ غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کا استعمال کفر کے خلاف ہونا چاہیے تھا، بے ایمانوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے پڑوسیوں کے خلاف، نہ کہ اپنے بھائیوں کے خلاف۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ما توفیق الا باللہ۔